الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم، اس کی تفسیر کا بیان جاری ہے. انشاءاللہ اسی پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ سن چکے کہ روم اور فارس کے حوالے سے جب رومیوں کو غلبہ ملا تو وہ لوگ جو مشرکین تھے، کفار مکہ، ان کے خیالات، ان کی ترجیحات چونکہ فارس والوں کے ساتھ تھی تو انہیں خوشی نہیں ہوئی، ایمان والوں کو خوشی ہوئی. اللہ کی مدد سے اللہ تعالی مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا، مہربان. اللہ کا وعدہ ہوتا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. خواہ وہ روم کا واقعہ ہو یا دنیا کا کوئی اور یا آخرت کا، اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.
اس کی ذات سے جھوٹ کذب ناممکن ہے۔ کسی قسم کے عیب کا تصور اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ لیکن جو مشرکین تھے، شرک کرنے والے کفار مکہ، وہ اللہ تعالی کے وعدے کی صحت کو نہیں جانتے، انہیں یہ بات نہیں معلوم، یا وہ یہ بات اپنے اندر نہیں اتارتے کہ اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ جانتے ہیں تو صرف دنیا کے نقش و نگار کو، چمک دمک کو، دنیا کے ظاہر کو۔ آج بھی دنیا کفر اپنے رنگ میں رنگی ہوئی، اپنی رنگینیوں میں کھوئی ہوئی، وہ اللہ کی باتیں نہیں مانتے۔ وہ اپنی دنیا میں، اپنی خواہشات میں اتنے گم ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا رب نے بنائی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو ہمیں نظر آتا ہے رب کا بنایا ہوا ہے۔ اب جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی مانتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، وہ دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں سمجھتے، مانتے ہیں کہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ لیکن کافر کے لیے یہی دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے وہ اسی کو ہی مانتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، کافر کو ایک درہم ملے، آپ کو بتایا تھا درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے اور دینار سونے کے سکے کو۔ وہ فرماتے کافر ایک درہم لے کر یہ کہتا ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے، وہ اس کے وزن کی بات کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ جانتے تھے کہ کون سا سکہ کھرا ہے، کون سا سکہ کھوٹا، لیکن حقیقت سے نا آشنا، حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ درہم تو ان کو نظر آتا ہے، درہم بنانے والا نظر نہیں آتا کہ یہ چاندی سونا بنایا کس نے ہے، یہ کائنات بنائی کس نے ہے۔ یہ اپنے مکان، ان کی آرائش زیبائش کو، مکانوں کی بلندیوں کو، عمارتوں کی اونچائی کو، نہریں جاری کرنے کو یہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر یہیں تک ہے، مگر حقیقت تک ان کی نگاہ جاتی نہیں کہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ طرح طرح کی چیزیں زمین سے کیسے نکل رہی ہیں، یہ ذائقے کون بناتا ہے، وہ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم مسلمان کہلانے والوں کو بتایا گیا کہ اتنی مخلوق ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، جانور کتنے ہیں، سمندر میں کتنے ہیں، رینگنے والے کتنے ہیں، چلنے والے کتنے ہیں، 4 پاؤں والے کتنے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مگر شکر کرنا ہم پر واجب کیا گیا، انسان پر، کہ یہ انسان اس کائنات سے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو نظر آنا چاہیے اور اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ موسم، یہ پھل، یہ نعمتیں، یہ دھوپ چھاؤں، یہ سردی گرمی، یہ تمام چیزیں
اے انسان تیرے لیے ہیں مگر تو ان کے لیے نہیں، تو اللہ کے لیے ہے۔ جو اپنے آپ کو دنیا کا بنا لیتے ہیں وہ دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا برتتے ہیں مگر دنیا اپنے دل میں نہیں اتارتے۔ جو بھی دل میں دنیا اتار لیتا ہے پھر دنیا کی محبت اس کو اللہ کی طرف جانے نہیں دیتی، وہ اسی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب علم جاننا، فہم سمجھنا، ہم لوگ کتنی توجہ دیتے ہیں کمائی کرنے والے طریقے، دنیا کیسے کمانی ہے وہ سیکھتے ہیں، مگر ہم کیا ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، ہم پر کیا ہے نہیں سیکھتے۔ آپ کو میتھمیٹکس، الجبرا، ریاضی، حساب سیکھتے ہیں آپ اپنے جوڑ توڑ کے لیے، مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آپ کو دماغ، یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ جو آپ کی سوچیں ہیں، آپ ایجادات کرتے ہیں، آپ کو اتنی فہم کس نے دی ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ تو علم سے فائدہ وہی اٹھائے گا، جاننے والا وہی کہلائے گا جو حقیقت کو پہچانے گا، اور حقیقت کو پہچان کر دنیا کو صحیح طور پر برتے گا کہ دنیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر اتنی ہوتی وہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ لیکن ہم اسی دنیا میں کھو گئے، ہم دنیا برتیں، استعمال کریں، منع نہیں ہے، ہم نے کرنا ہے، لیکن جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح فائدہ اٹھائیں، غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ کم علمی کی دلیل ہے کہ انسان سردی کے امور گرمی میں تیار کرے اور گرمی کی جو چیزیں ہیں وہ سردی میں، لیکن کیا اسے یہ یقین ہے کہ وہ اگلا دن دیکھے گا؟ کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ گرمیوں کے بعد سردیاں بھی دیکھے گا؟ نہیں۔ ہاں، اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو اس کو کہاں کی تیاری کرنی ہے؟ جہاں جانا ہے۔ مگر وہ دنیا ہی کے لیے پروگرام بناتا ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے جہاں اس نے رہنا نہیں ہے۔ تو یہی سمجھایا گیا۔ آئیے اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائے، جاننے والا، نفع دینے والا۔